اس ویڈیو میں واقع معراج میں 50 نمازوں والی روایت کے متعلق کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد 2 میں سربراہ سلسلہ عظیمیہ شیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بلند و اعلیٰ مقام و مرتبہ کو بیان کرتے ہیں اور ہر صاحب دل کو سوچنے سمجھنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی۔ کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد 2 میں سربراہ سلسلہ عظیمیہ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب لکھتے ہیں کہ رجب کی 27ویں شب سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل امین فرشتوں کے ہمراہ مکہ میں تشریف لائے اور سفر معراج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لے گئے۔ مسجد اقصی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی، پھر بیت المقدس سے عالم بالا کی طرف روانہ ہوئے۔ آسمانوں میں پیغمبر اکرم نے جلیل القدر پیغمبروں سے ملاقات کی۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے، 5ویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام اور 6ٹھے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور وہیں پر پھر 7ویں آسمان پر بیت المعمور دیکھا۔ 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل امین ہمراہ رہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خالق کائنات کی تسبیح و تقدیس فرمائی اور حجاب عظمت کا معائنہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حجاب کبریا منکشف ہوا۔ حجاب کبریا منکشف ہونے کے بعد سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجاب محمود میں تجلیات کا مشاہدہ کیا اور مقام محمود میں اللہ کو دیکھا۔ سورہ نجم میں ارشاد ہوا، دل نے جو دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا۔ روایات ملتی ہیں کہ معراج کے سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں میں حیرت انگیز مناظر دیکھے، جنت کی سیر کی اور آپ کو دوزخ کے طبقات بھی دکھائے گئے۔ شب معراج کے قصے میں مفسرین نے 50 نمازوں کا تذکرہ کیا ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 50 نمازیں زیادہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں تخفیف یعنی کمی کرائیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور 10 نمازیں کم کر دی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا نمازیں اب بھی زیادہ ہیں اور کم کرائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور 10 نمازوں کی تخفیف ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت 30 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، آپ دوبارہ بارگاہ رب العزت میں نمازیں کم کرانے کی درخواست کیجیے۔ اور اس طرح جب 5ویں مرتبہ رب العالمین کے پاس گئے تو 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نمازیں اب بھی زیادہ ہیں۔ معراج کے سلسلے میں یہ واقعہ روایتاً دہرایا جا رہا ہے۔ کتاب محمد رسول اللہ میں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب لکھتے ہیں کہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس واقعے سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ثابت کی جا رہی ہے، جبکہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بلند و اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو 2 کمانوں سے بھی کم فاصلے سے دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کیا، اور خود قرآن مجید نے اس بات کی شہادت فراہم کی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر صاحب کتاب پیغمبر ہیں، لیکن خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی اور بلند کیا ان میں بعضوں کا درجہ۔ اب یہ عجیب و غریب تعویل ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی ہیں، جن پر دین کی تکمیل ہو چکی ہے، ان کو 9 مقامات سے نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام رہنمائی کر رہے ہیں۔ جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام چھٹا آسمان ہے، جبکہ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مقام محمود کے اس پار اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور 2 کمانوں سے بھی کم فاصلے سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کیں۔ چھٹے آسمان کے اوپر 7واں آسمان، پھر عرش، کرسی، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، حجاب عظمت، حجاب کبریا، حجاب محمود اور مقام محمود ہے۔ اس مقام تک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی بھی پیغمبر کی رسائی نہیں ہوئی۔ پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ چھٹے آسمان سے اوپر 9 مقامات کا حامل اللہ کا محبوب ترین بندہ 5 مرتبہ اوپر سے نیچے آیا اور نیچے سے اوپر گیا؟ اللہ تعالیٰ میرے اوپر اور میری اولاد پر رحم کرے اور میری لغزشوں اور گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ سب اسرائیلیات ہیں۔ کسی پیغمبر کے اعلیٰ مراتب میں کوئی آدمی کمی بیشی نہیں کر سکتا، مگر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رہنمائی فرمائی، جبکہ تمام آسمانی کتابوں میں اس میں توریت بھی شامل ہے، سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی پیشن گوئی موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین فہمی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔